السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یدعو علی الجماعہ والصلاة والسلام علی صاحب الشفاعہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والامانہ وعلی سائر اہل السنة والجماعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہمارے آقا حضور اکرم رحمت عالم شفیع معظم یتیموں کے مولا غریبوں کے ملجا سند الاسفیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا دھیانی چھوڑ کر ہم پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کی گفتگو ایک اتفاقی معاملہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک حسن اتفاق ہے۔ نہ کوئی ایسا ارادہ تھا، نہ کوئی ایسی ترکیب تھی، بس ابھی اتفاق سے کچھ دیر پہلے ارادہ ہوا اور آپ کے سامنے حاضر ہو۔ اور آج ارادہ کسی تقریر کا بھی نہیں ہے، نہ کوئی خطاب کرنا ہے، نہ کوئی آپ کے سامنے بہت لمبی چوڑی تفصیلی باتیں کرنی۔ کچھ ضروری باتیں جو بطور ہندوستانی مسلمان ایز اے انڈین مسلم آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق اس کو دیکھتے ہوئے اپنی فیوچر پلاننگ کرنا اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے۔ تو کسی خطاب یا تقریر کی توقع نہ کریں، چند باتیں ہی آپ سے کرنی ہیں۔ باتیں کیا ہیں دراصل؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو، اسلام کے ماننے والے کون ہوئے؟ ہم مسلمان۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا، اپنے آس پاس کی دنیا اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کے بعد باہر میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی چلانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے کہ جی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، دنیا کو جیسے چلنا ہے نہیں ہو سکتا، امپوسیبل ہے۔ آپ ملکی حالات سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے کہ جی میں نے 5 لاکھ کا بنگلہ لے لیا ہے، 5 لاکھ تو بہت کم قیمت ہے، 1 کروڑ کا مکان بنا لیا ہے، 25 لاکھ کی گاڑی میرے گھر کے باہر ہے، اب ملک میں جو ہوتا رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امپوسیبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر آپ پر بحیثیت فرد، یعنی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی پڑے گا، اور بحیثیت مسلمان یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی پڑے گا۔ دین کی تعلیمات کیا ہیں؟
بڑا لمبا موضوع ہے، اگر گھنٹہ بھر بھی بات کی جائے تو اس پہ چیزوں کو سمجھانا مشکل ہوگا آپ کے سامنے، مگر جو بنیادی بات ہے وہ میں کوشش کروں گا جتنے کم وقت میں سمیٹ سکوں۔ بنیادی بات کیا ہے کہ اسلام آپ کو آپ کے آس پاس کی دنیا سے خبردار رہنے کی تلقین کرتا ہے، یہاں تک کہ علماء، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم دین، اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، ہمارے فقہا نے صراحت سے لکھا، من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے حالات سے باخبر نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ علماء ہیں یا نہیں ہیں، علماء بہت سارے باخبر بھی ہیں، باخبر کر بھی رہے ہیں، خود جاگ رہے ہیں اور دوسروں کو جگا بھی رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ بدلتا ہے تو اس کا وبال صرف علماء پر نہیں آئے گا، ہر فرد اپنے اپنے طور پہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ وہ کہا ہے نا اس نے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ خالی ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ زمانے کے، ملک کے حالات سے واقف نہیں ہیں نا، کچھ نہیں تو کم از کم پچھلے 2 دن کی این ڈی ٹی وی کی رپورٹنگ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا چل رہا ہے دنیا میں۔ کچھ نہیں، صرف پچھلے 2 دن کی این ڈی ٹی وی کی رپورٹنگ دیکھ لیجئے گا، دماغ ٹھکانے لگ جائے گا، جتنی عیاشیوں کے نشے مسلمان کو چڑھے ہوئے ہیں نا، سب نہیں اتر جائیں گے۔ کیا ہے؟ کس کنڈیشن میں ہیں آپ؟ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ پتہ ہے آپ کو کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کن حالات کا ہمیں آگے سامنا ہو سکتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم لو جہاد کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم لو جہاد سے لے کے معاملہ یو پی ایس سی جہاد پہ پہنچ گئے؟ آپ کو نہیں معلوم معاملہ آپ کو 2م درجے کا ناگرک بنانے تک آ گیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کا مقابل گروہ آپ کو کس حد تک ذلیل اور برباد کرنا چاہتا آپ کو نہیں پتا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے آس پاس کی دنیا میں؟ جھانک کے دیکھیں، اس مصروف زندگی سے، اس بیزی لائف سے ایک لمحہ نکالیں باہر، یوں جھانک کے دیکھیں کہ چل کیا رہا ہے دنیا میں۔ کھلے عام آپ کا خون بہانے کی بات ہو رہی، کھلے عام آپ کی عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، کھلے عام یہ آفر کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان کی لڑکی کو بہکانے پر آپ اتنے لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ ساری چیزیں کھلے عام ہو رہی ہیں اور ہم بس اسی میں مست ہیں کہ میاں بھائی یعنی سب کچھ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ بس اتفاق ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، نہ کوئی ایسا ارادہ تھا نہ کوئی پلان تھا، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے مسلمانوں۔ ہمارا دین کوئی یوں نہیں کہتا کہ جی آپ گھر میں بیٹھے رہے، دنیا میں جو ہوتا رہے چلنے دینا۔ آپ نے اگر سیرت نہ پڑھی ہونا تو پڑھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں تو مکے کے تمام حالات سے واقف ہیں، مدینے تشریف لے جاتے ہیں تو جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے نا، جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، جو 313 مجاہدین، اور اس جنگ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بدر میں صحابہ حاضر ہوئے ہیں، آج کے بعد زندگی میں جو کچھ کریں اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یعنی بعد میں کئی ایسے موقع بدری صحابہ کے آئے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی، جب بھی ان کی غلطی سامنے آتی حضور فرماتے اس کو جانے تو یہ بدر میں آیا ہوا تھا۔ بدر کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ کیا کنڈیشنز تھی؟ یہ کوئی باقاعدہ آمنے سامنے کی جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی،
مکے سے مشرکوں کا تجارت کا قافلہ، بزنس کا مال لے کے جو جانے والا قافلہ ہے وہ شام کو گیا ہوا تھا، ملک شام، سیریا جس کو آپ کہتے ہیں، اور ریٹرن میں جب وہ آئے گا تو مدینے کے راستے سے مکہ آئے گا۔ پلاننگ یہ تھی کہ اس قافلے کو لوٹنا ہے، اور قافلے کو جب پتا چلا کہ ہمیں لوٹنے کی پلاننگ ہے تو قافلے نے مکہ خبر کروائی، مکے سے لشکر آ گئے۔ یہ جو مدینہ سے لوگ گئے تھے وہ قافلہ لوٹنے گئے تھے، اور سامنے مقابلہ ہو گیا لشکر سے۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 1000 کے مقابلے میں 313، جن کے پاس لڑنے کی تلواریں بھی 2-5 تھی، جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا کر کے ساتھ میں لے کر آئے۔ مگر سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں، مگر آپ کے آس پاس کے ماحول کی آپ کو خبر ہے؟ کون سا قافلہ کہاں جائے گا، کہاں سے ریٹرن آئے گا، کب ان کو لوٹنا ہے، اس پوائنٹ آف ویو، اس پوری پلاننگ کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی۔ احزاب میں دیکھ لیں، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، یعنی بدر میں تو یہ کہ لوگ مدینہ سے باہر لڑنے نکلے ہیں، خندق میں یہ کہ مدینے پہ اٹیک ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کرتے ہیں، میرے صحابہ کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے پاس ایک ترکیب ہے جنگی جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ میں نے ایران میں دیکھا ہے کہ جب کوئی کسی چھوٹے ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ خندق کھود کے اس میں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ اندر اٹیک نہ کر سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان کے مشورے کے مطابق خندق کھودی جائے، خندق کھودی جاتی ہے، کفار اٹیک کرتے ہیں، مہینہ بھر خندق کے ادھر پڑے رہتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی۔ سیکھنے والی بات کیا ہے؟ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اپنے آس پاس کی دنیا میں کون کس طرح ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سے حضور مسلمانوں کو خبردار کر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے آس پاس کی دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا پتہ ہے آپ کو؟ اور اگر پتہ ہے اور چوراہے پہ بیٹھ کے آپ وٹ سے فخر سے یوں بھی کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو آپ سے بڑھ کر دنیا میں بیوقوف، احمق، مورکھ کوئی نہیں۔ جس کی گردن پہ تلوار لٹکی ہوئی ہو، جس کو مارنے کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہو، وہ کیا شادیوں میں عورتیں نچاتا ہے؟ جس کو مارنے کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہو، اس کے گھروں میں بچوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، یا یہ فکر کی جاتی ہے اس بچے کا کل ہوگا کیا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنی بربادی کا جشن بھی منا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے انٹرنل میٹر ہے، اس کو فرق کو یاد رکھیے گا۔ ایک تو ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں کہ بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا، کسی کی داڑھی نہیں ہے، کوئی گھروں میں معاملات کسی کے خراب ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی جگار کھیل رہا ہے۔ یہ ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں، اس پہ بات ہوگی، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش بھی ہوگی، مگر اس سے بڑھ کے ایک معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ بطور مسلمان اس ملک میں سامنے آ رہا ہے۔ بار بار آپ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم آپ کی شہریت چھین لیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ بار بار یہ بات کی جا رہی۔ ہم تو ابھی اپنے انٹرنل میٹر سے نہیں نکل پا رہے۔ آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی دعوت کیوں دے دی؟ آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی دعوت کیوں دے دی؟ آپ نے ہمیں اچھائی کی طرف دعوت کیوں دے دی؟ آپ نے اچھی شادیاں کرنے کی کیوں بات کی؟ میں نے کہا مسلمانوں بات وہ سب گزر گئی۔ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ تم تہجد پڑھنے والے مسلمان ہو یا نماز چھوڑنے والے مسلمان ہو، بات یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ شراب پینے والا مسلمان ہے، کہ وضو کر کے 5 وقت پاک رہنے والا مسلمان ہے، بات یہ ہے کہ مسلمان ہے۔ اور ہم کہاں گھومیں؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟
صبح اٹھ کے موبائل سے غلط خبریں دیکھنے سے لے کے، فلمیں دیکھنے سے لے کے، گانے سننے سے کیا کام رہ گیا ہمارے پاس؟ کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، کسی نے داڑھی رکھ لی، تو اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہوش کرو، جاگو، بیدار رہو۔ میرے امام کیا کہتے ہیں؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کون خبردار کر رہا ہے؟ اور چھوڑ دے باتوں کو یار، کہ کون کتنی عبادت کر رہا ہے کتنی نہیں کر رہا ہے۔ مسجد سے باہر تو کم از کم ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ یعنی صفوں میں آ کے بھی، سجدے کی حالت میں بھی بندہ یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بازو والے کا نقصان کیسے ہو جائے گا، تو پھر تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ حالت ہم نے اپنی یہ بنا رکھی ہے، اور ہمارے آس پاس کا ماحول یہ ہے۔ آپ کو اندازہ تک نہیں ہے کہ نیوز چینل پر رات کے 12 بجے سے لے کر دوسرے دن کے رات کے 12 بجے تک آپ کے خلاف کیا دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کو اندازہ تک نہیں ہے کہ واٹس ایپ یونیورسٹیز میں مسلمان کو کتنا بڑا آتنکوادی بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ کتنا بڑا طوفان کھڑا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں اندازہ ہے تو پھر ہمارے جینے کے طریقے کیوں نہیں بدلتے؟ ہماری تیاریاں کیا ہیں؟ کیا تیاری ہماری؟ کچھ نہیں، زیرو۔ اس لیے ہوش کریں، اپنے آس پاس کی دنیا سے کچھ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ خاص ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھبرانا ہے یا ڈرنا ہے یا آپ کوئی خوف دل میں لے کر بزدل کی طرح بیٹھ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان آنے والا ہے، تیاری میں لگ جاؤ، تیاری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ برباد تو ہونا ہی ہے، گھر میں بیٹھ کے مر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طوفان آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں گے۔ جب مقابلہ لازم ہے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ باقی عیش عشرت اور ڈھول تاشے اور ہر طرح کی آشائش کے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو کون نہیں گزار رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ مارا جا رہا ہو اور کہا جا رہا ہو اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، اس وقت بلال کہہ رہا ہو کہ نہیں، احد وہی ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے دور کے حالات اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کنڈیشن نہیں آئے گی؟ یاد رکھیں، آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کی اولاد کے ساتھ یہ کنڈیشن آئے گی۔ اسے ایک ہاتھ میں اس کا اسلام دیا جائے گا اور دوسرے ہاتھ میں اچھی زندگی دی جائے گی۔ کہا جائے گا بتا کیا عیش و عشرت والی زندگی چاہیے یا اسلام؟ کیا تربیت کی ہم نے اپنے اولاد کی کہ وہ اس وقت یہ کہہ سکے کہ ہمیں اسلام چاہیے؟ سوال یہ ہے مسلمانوں، بات آپ کے وجود پہ آ گئی اور اب تک آپ اس پہ لڑ رہے ہیں کہ قوالی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اب تک آپ اس پہ لڑ رہے ہیں، اور بڑی نادانی ہے لوگوں میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہو کر مقابلہ کرنا ہے کفر کا، ہاں ٹھیک ہے سب کو ایک کر لو، وابی بھی آ جائے، غیر مقلد بھی آ جائے، شیعہ بھی آ جائے۔ میں نے کہا دیکھا نہیں پچھلے دن اس شیعہ نے کیا کیا ہے؟ کون تھا جس کے پیچھے رضوی لگتا ہے؟ رافضی تھا نا، شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا نا۔ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ علماء کو ہاتھ ملا لینا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھ لو نتیجہ تمہارے سامنے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تم متحد ہو جاؤ۔ جو سنیوں نے ایک ایک اینٹ کی الگ الگ مسجد بنا رکھی ہے، سب سنی ایک ہو جاؤ، اسلام آگے آ جائے۔ یہاں حال یہ ہے کہ سنی کا منہ دیکھنے راضی نہیں اور مشورے دیے جانے بدعقیدوں سے صلح کر لو۔ حال یہ، اور یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں میں، گراؤنڈ کنڈیشن یہی ہے۔ وہ میرا پیر، وہ میری خانقاہ، وہ میرا ایسا، وہ میرا ایسا،
کیا یہ سب سنی نہیں ہے؟ کیا اجمیر مقدس خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے لے کے امام احمد رضا بریلوی محدث بریلوی کی خانقاہ تک سارے سنی نہیں ہے؟ پھر کس بات کا جھگڑا ہو رہا ہے؟ حل یہ ہے کہ اپنے جزوی مسائل چھوڑ کے ہر سنی کے ساتھ کھڑے رہو تو تمہارا کچھ ہو سکتا ہے۔ باقی یہاں تو نماز میں بھی لوگ دوسروں کا برا سوچ رہے ہیں۔ اور سوال یہ نہیں ہے یارو آپ ابھی بہت غفلت میں ہو، آپ کو تو ہوا بھی نہیں لگ رہی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ وہ جو دن رات گاتے پھرتے ہیں نا آ کے کہ نا سنی مول صاحب ہم سے اتحاد کر لیں، جی ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں۔ میں نے کہا آپ وہ جو کل سنی کو 5 لاکھ روپے دے کے جماعت میں لے جا رہے تھے وہ مسلمان نہیں تھا؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا بھائی تو بھی سنی مسلمان، میں بھی جماعتی مسلمان، لے 5 لاکھ روپے دینی مدد کرتا ہوں، سنی ہی رہنا کیونکہ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ تو کرتا کیا ہے؟ پیسے دے کے سنیوں کی ایکتا کو توڑنا بھی ہے اور بعد میں رونا بھی ہے مسلمان ایک نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے نا بھائی تو بھی مسلمان ہے، سنی ہے نا بس خالی، میں بھی مسلمان ہوں، لے 5 لاکھ روپے جماعت میں نہیں آنے، بس تیرے بھلے کے لیے دے رہا ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ ایک ایگزامپل لا دو مجھے، ہے ایک لا دو۔ یعنی مسلمانوں کا سرمایہ مسلمانوں کو توڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے اور مسلمان سو رہے ہیں۔ علاج کیا؟ سب مسجدیں کھول دو، سب کو ایک دوسرے میں آنے دو، سب کو ایک دوسری جگہ جانے دو۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ بیوقوفیاں ہیں، یہ حماقتیں ہیں۔ یہ کہیے کہ سنی اپنے آپ کو مضبوط کرے، تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، شیعہ اپنے آپ کو مضبوط، سب اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ گھسپیٹ کر لو؟ سمجھ آئی بات کی؟ تو دوسری بات یہ، پہلے تو یہ سمجھیں کہ آپ کے سر پہ خطرہ ہے۔ باقی شراب کی 2 بوتل چڑھا کے جو بندہ آیا ہو نا تو اس کو سامنے سے اتنا بڑا پتھر لے کے بھی آپ کھڑے رہیں، اسے فرق نہیں پڑتا۔ پتھر نے آپ بندوق لے کے بھی کھڑے ہوں، اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ جانیں کہ آپ کے اوپر خطرہ ہے، اور چھوٹا موٹا نہیں، صرف اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ دوسری بات، آپ کی نئی جنریشن کو آپ کیسے دین دیں گے؟ لاکھوں روپے باہر ڈالے ہم نے اسکولوں کے چکر میں، پرائیویٹ اسکول کے چکر میں، انگلش میڈیم کے چکر میں، سی بی ایس ای کے چکر میں، اور اس کو سی بی ایس ای سے جو پاس ہو کے آیا نا اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے اسلام تو دینا ہی نہیں نا سیرے سے، وہ مسلمان رہے نہ رہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اس کا بنگلہ بننا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، ایمان مکمل ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ ایمان مکمل ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب بھی اپنے کسی بھائی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، مول صاحب میرے سمرتھن میں بیان دے دیں گے، وہ نیتا میرا کام کروا دے گا، کسی چیز سے نہیں، جب بھی کسی مومن سے محبت کرے اللہ کی وجہ سے کرے۔ دوسرا فرمایا کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرے، اپنے رسول سے کرے۔ جو رسول کے نام پہ ایک نہیں ہو پاتے وہ پیر کے نام پہ جھگڑ ضرور جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایکتا ہے، ہم غیروں سے ہاتھ ملانے کی کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ جب بھی کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ دوسرا، ہر چیز سے بڑھ کر محبت اپنے اللہ سے کرے، اپنے رسول سے کرے۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمائی نا، ہوش اڑ جاتے ہیں واللہ، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں تیسری نشانی ایمان مضبوط ہونے اور کامل ہونے کی یہ ہے کہ ایمان سے کفر کی طرف جانا، ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ اس کو زندہ جلا دیا جانا ناپسند ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے، کیا
ایمان چھوٹ جانے کی اتنی اہمیت ہے. سوچ لیں آپ اپنے طور پہ یہاں نہیں، گھر میں رات میں 12 بجے لائٹ بند کر کے سوچیے. کیا ہمارے دل میں اپنے ایمان کی اتنی اہمیت ہے؟ وہ مولانا مسلمان ہے کہ نہیں، وہ مولانا فیصلہ کر لیں گے، اپنی اپنی بات کرو. کیا اتنی اہمیت ہے کہ ایک طرف آگ جل رہی اور کہا جائے کہ اپنا ایمان چھوڑ دے، تو یہ کہے کہ نہیں جلنا پسند ہے، ایمان چھوڑنا پسند نہیں ہے؟ یہ مراحل کوئی فرضی باتیں نہیں ہو رہی یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے. نہ ہمیں کوئی ٹائم پاس کا شوق ہے، ہمارے پاس اتنا کام ہوتا ہے آلریڈی، گھر میں کہ باہر نکلنے کی فرصت نہیں ملتی. یہ باتیں وہ ہیں جو زمینی حقیقت ہیں اور نہیں سمجھی گئی تو آج اللہ کی توفیق سے آپ مسلمان تو ہیں، مگر کل آپ کی اولاد ہوگی یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی. اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اسلام پہ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی. سیدھی سٹیک صاف بات یہی ہے. ٹھیک ہے، سوچیں کیا کر سکتے ہیں آپ، کہاں کھڑے ہیں آپ کے آس پاس کے حالات کیا ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں ہمیں مینٹین کرنی ہے. اپنے اندر کا ماحول بھی سدھارنا ہے، اور بطور مسلمان آپ پر جو بات ہو رہی ہے نا، یہ اس سے بڑی بات ہے. یعنی آپ کے اللہ کے خلاف بات ہو رہی ہے. کہاں کس گمان میں ہیں؟ رسول کے خلاف بات ہو رہی ہے اور کھلے عام لوگ گھوم رہے ہیں. ایکشن تو بہت دور کی بات ہے، کسی طرح کا کوئی رپورٹ اور کسی طرح کی کوئی عرضی تک نہیں ہو رہی ہے. اور اس ماحول میں آپ مست ہیں کہ پیر صاحب کی ہاتھ چوم کے جنت مل جائے گی، یا مولانا صاحب کا بیان سن کے جنت مل جائے گی. ذمہ داری ہے ہر بندے کی، اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھے، پھر اپنی فکر کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا آپ اور ہم اور ہماری اولاد اتنی مضبوط ہے کہ ایک طرف جہنم کی آگ ہو اور ایک طرف کہا جا رہا ہو کہ ایمان ہے، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے ایمان قبول ہے؟ سوچیں، حالات کا جائزہ لیں. اور اب بھی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ علماء کیا کر لیں گے، یہ علماء پتہ نہیں کیا بکتے رہتے ہیں، یہ علماء پتہ نہیں ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ حالت لوگوں نے بنا رکھی ہے. اب بھی وقت تو وہ ہے کہ علماء کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلا جائے. مولانا 5 ٹائم کی نماز مت پڑھیے لیکن ہمیں صحیح راہ پر چلائیے. وقت تو یہ ہے، اور حال یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز علماء کے پیچھے پڑھنے کے بعد بھی بیوقوفیوں کا حال یہ کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سکھانے والے؟ تو کیا علماء نہیں تو پنڈت سکھانے آئیں گے، پادری سکھانے آئیں گے؟ ہاں، ان علماء کی بات نہیں جو دنیا دار ہیں، ان کی بات نہیں جو ماحول دیکھ کے موقع دیکھ کے بات پھیرتے ہیں بدلتے ہیں، ان کی بات نہیں. جو اللہ رسول کے پیچھے لے جا رہا اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلو. حالات کہاں ہیں آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہم سمجھا سکتے ہیں آپ کو. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزودہ رہے یہ نظارہ، سمجھ سے بھی پرے ہیں. سوچیں، ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، بزدل نہ بنیں. سوچیں، مشورہ کریں، اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کریں، اور پھر اس کے مطابق اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جائیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ کے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کو دیش ہت کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کو دیش ہت کے خلاف نہیں جانا ہے. شریعت ہمیں اسلام کا بھی پابند بناتی ہے، شریعت اس کا بھی پابند بناتی ہے کہ اگر قانون ہے کہ روڈ کے لیفٹ میں چلنا ہے تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام تو نہیں کہتا ایسا. اب اسلام کہے گا کہ آپ کی سلامتی کے لیے جو قانون بنایا گیا اسے فالو کریں. ہاں، آپ کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، لیگل کارروائی کریں، قانونی کارروائی کریں، کوئی ایسا ورق تیار کریں، کوئی ایسا شعبہ تیار کریں جہاں آپ بات رکھ سکیں.
اب سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ اسلام چھوڑ کے ہر چیز ان کو چاہیے. جتنے بھی مسلمان سیاستدان ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑ کے سب کی حالت یہ ہے کہ سیاست کے نام پہ اسلام چھوڑ کے سب کچھ چلے گا. مسجد میں نماز پڑھنا ہی نہیں ہے تو ہمارا سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. وہاں ماتھا ٹیکنے جاتا ہے تب یاد نہیں آتا ہے. اور اب تو پیروں نے بھی حالت یہ بنا رکھی ہے, پوجا میں بھی چلے جاؤ, ہار پہنانے بھی چلے جاؤ, پھر کہو گے تو بھائی ایکتا نہیں. ٹھیک ہے ایکتا ہو مگر شریعت کے دائرے میں رہ کے. حضور محدث اعظم نے کیا کہا ہے, کون کہتا ہے کہ نہ لو کام رواداری سے. رواداری یعنی میل ملاپ سے. روا یہ ہے کہ روا حد روا ہی میں رہے. کون کہتا ہے کہ نہ لو کام رواداری سے؟ سمجھ گئے بھی یہ تو نہ ہونا کہ بوتے ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے, سب کچھ کر گزرا ہوئے. ہمیں تو مسلم لیڈر تھے. میں نے کہا شمود ایک اپنا آئینے میں کیا کیا ہے تم نے مسلمانوں کے لیے؟ روڈ ڈھنگ کے نہیں, تمہارے بچوں کے لیے اسکول ڈھنگ کے نہیں, علاج کے لیے ہاسپٹل ڈھنگ کے نہیں. تم کہتے ہو ہم مسلمانوں کی سیاست کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے. فوکس کریں. آپ کے پاس اگر وہ آپشنز ہیں تو ان پر بھی یہ فوکس کریں کہ بھائی آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ کو ہمارے مسائل حل کرنے ہوں گے, آپ کو ہمارے پرابلم سالو کرنے ہوں گے. یہ تو نہیں کہ آپ چچا ہیں, آپ ماموں ہیں تو ہم آپ کے پیچھے چلتے پھریں گے. سمجھ آ رہی ہے کسی چیز کی میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟ ماحول کو سمجھیں اپنے آس پاس کے. اور نہیں سمجھ آ رہی تو میں پھر کہتا ہوں پچھلے 2 دن کی NDTV کی رپورٹنگ دیکھیے گا, ہوش اڑ جائیں گے تمہارے. کیا ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ یعنی وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا اور وہ چیزیں تو بہت بات کی ہیں, اور یہ بھی ہمیں چھوڑنی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مقابلہ کڑا ہے تو عمل بھی اتنی مضبوطی سے کیا جائے گا. میں تمہیں دکھاؤں ایک منظر. جنگ خندق کی جو بات ہوئی نا ابھی, حملہ اتنا سخت تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد جب حملہ ہوا ہے حضور علیہ السلام کی عصر چھوٹ گئی, مغرب قضا ہو گئی, اور مغرب کے بعد جب مقابلہ ٹھنڈا پڑا فاروق اعظم کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ برا ہو ان کافروں کا جنہوں نے ہماری نماز چھڑوا دی ہے. اور اس وقت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر جماعت کا اعلان کر دو, صف لگتی بلال اذان دو, عصر کی قضا پڑھتے ہیں, مغرب کی قضا پڑھتے ہیں, اس کے بعد عشاء کی ادا پڑھتے ہیں. معلوم ہوا مقابلہ جتنا سخت ہو عمل بھی اتنا بہترین اور مضبوط کرنا پڑتا ہے. یہاں حال یہ ہے کہ مقابلہ ایمان اور کفر کا ہے اور ہماری نمازوں تک کا ٹھکانہ نہیں. ادا تو چھوڑ دیں, قضا کا ٹھکانہ نہیں. اور پڑھنا نہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو پھر بھی اپنے ماں باپ نے گھر میں کچھ تربیت کی ہے تو سمجھتے ہیں نماز یہ, روزہ یہ, زکوٰۃ یہ. ہماری اولادوں کی تو ہم نے اتنی تربیت بھی نہیں کی کہ اسے یہ سمجھ آئے کہ نماز کیا چیز ہے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری جنت ہے, وہاں بھی ہمارے لیے جنت ہے. ایمان ذمہ داری کا نام ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے وهم لا یفتنون, انہوں نے چھوڑ دیا جائے گا, کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیسی آزمائشیں ہوئی, کیسی آزمائشیں ہوئی ہے؟ 313 بندے ہوں, سامنے 1000 کا لشکر ہو, ایک تو آپ کی تعداد 3 درجے کی ہے, 33% بھی آپ کی تعداد نہیں ہے, پلس تلواریں آپ کے پاس 3 یا 4 ہیں, گھوڑے آپ کے پاس 5 یا 7 ہیں, اور 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے. آزمائش نہیں ہے؟ یا تو ہمارے 1 روپے کا نقصان ہو جاتا ہو نا تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آتے. مولوی صاحب ابھی کسٹمر کھڑا ہے, آپ کہاں نماز کی بات کرنے لگے؟ ہمارا دین دھرم تو پیسے ہیں, ابھی تو کسٹمر کھڑا ہے, نماز ٹائم ملے گا تو دیکھا جائے گا. اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھنا ٹائم ملے گا تو دیکھا جائے گا. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا ٹائم ملے گا تو دیکھا جائے گا. پہلے پیسہ تو کما لیں. صحابہ کرام کا کیسے آزمائش ہوئی؟
عرب میں ایک ہی کھیتی پکتی ہے، ہمارے یہاں جیسے سال میں 3 ہوتے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتا، ایک ہی بارش ہوتی ہے اسی سے کھجوریں پک جاتی ہیں، اور وہاں کھجور کی کھیتی ہوتی تھی، وہ تو اب انہوں نے نالائقوں نے اتنا کچھ شروع کیا، اور یہ تو ابھی یہاں کے حالات بتا رہا ہوں، ہمارا مرکز حرمین طیبین مکہ اور مدینہ، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ یہاں لوگ وکالت کرتے نہیں تھکتے، جی مولانا صاحب وہابیوں کو برا نہ کہیں، میں نے کہا ہم تو 100 سال سے برا کہہ رہے ہیں، تیری آج آنکھ کھل رہی ہے؟ جب جسٹن بیبر کے کانسرٹ ہو گئے، سلمان خان کا کانسرٹ ہو گیا، تب تیری آنکھ کھل رہی ہے کہ وہابی مسلمان نہیں؟ 100 سال سے تو علماء کو گالیاں دیتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، ہم نے کہا علماء کبھی مسلمانوں کو نہیں لڑاتے، جو غلط اسلام پیش کرتے علماء انہیں ہٹا کر مسلمانوں میں ایکتا پیدا کرتے۔ ایک کھیتی ہوتی تھی، بارش ہو چکی ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، تبوک کا موقع ہے، لڑنے جانا ہے، عرب کی حد تک، سرحد تک دور لڑنے جانا ہے، میرے آقا اعلان فرماتے ہیں میرے صحابہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، مقابلہ ہے کافروں سے، فلاں سرحد تک اتنے 100 کلومیٹر دور جا کے ہم کو لڑنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ ہماری کھجوریں پک رہی ہے، سال کی ایک کھیتی ہے، یہ نہیں پکے گی بھوکے مریں گے، عرب میں کچھ اور پکتا نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ حکم ہے کہ یہ سب چھوڑ کے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، سب تبوک میں جاتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا۔ ایسے یوں نہیں ہے کہ اسلام کوئی گھروں میں بیٹھ کے آپ جی ٹھیک ہے ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم تو کسی کو بھی روڈ پہ مال لیتے ہیں، ہم تو کسی کے بھی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ دین کے لیے کچھ کرو تو پھر انجام اچھا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہ کھجوریں چھوڑی نا پکی ہوئی، ایک کھیتی چھوڑی نا، اپنی جان لے کے نکلے، بدر میں مدینہ چھوڑ کے باہر نکلے کہ چلو 313 ایک رسک لیا بس، یعنی قربانی کتنی؟ کھجوریں چھوڑی، اور انعام کیا ملا؟ 100 سال کے اندر 3 کھنڈ، عرب، یورپ، افریقہ، 100 سال کے اندر 3 کھنڈ کے بادشاہ بن گئے تھے صحابہ کرام۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلام قربانیاں لیتا ہے مگر اس کا بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑتا، جو ایک دیتا ہے پیسہ اسے 10 لوٹا کے دیتا ہے، اور جو اپنی جان میں سے ایک بال کے برابر قربان کرتا ہے اسے 10 گنا بدلہ آتا ہے۔ کوشش کرو، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ بکتے پھر رہے ہیں نا، یہ سنگٹت تھئی جاؤ مسلمان، کوئی فرقہ نہیں، کوئی میں نے کہا ابھی تک تو ہمارے انکلیشور بھروچ کی کوئی سنی تنظیم ایسی نہیں جہاں سب سنی ساتھ میں بیٹھتے ہو، تو کہاں وہابیوں کے چکر میں پڑا ہے؟ گجرات اور انڈیا لیول کی سنی تنظیم تو چھوڑ دو، تم مجھے بھروچ اور انکلیشور کی دکھا دو جہاں سب سنی مل کے بیٹھتے ہو۔ میں نے کہا 2 سنی تو مل کے بیٹھ نہیں رہے، تو تیسرے کو کہاں گھسا رہے ہیں بیچ میں؟ اور تم نے کیا سمجھا تمہارے جمع ہونے سے کچھ نہیں ہوگا؟ 30 کروڑ اگر تعداد ہے نا تو 15 کروڑ تو پیور سنی ہیں، اور 5 کروڑ وہ ہوں گے کہ جو بظاہر وہاں جاتے ہوں گے لیکن غریب نواز کے نام کی فاتحہ ضرور دلواتے ہوں گے۔ 20 کروڑ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں تو ہمیں ضرورت کیا ہے کسی اور کی؟ ہم وہی مینڈک کی طرح کنویں والی سوچ ہے، یہ علماء تو سب بیوقوف ہیں، ہم دنیا کے عقل مند ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کسی سے لڑنے کا ہم مطالبہ نہیں کرتے، کسی سے لڑنے کی ہم آپ کو دعوت نہیں دیتے، اپنے اندر ایجوکیشن پیدا کریں، تعلیم لائیں، دنیا کی بھی اور اس سے زیادہ دین کی۔ تمہارے بچے کو یہ بھی نہ پتا ہو ابوبکر صدیق کون ہے، عمر فاروق کون ہے، عثمان غنی کون ہے، مولا علی کون ہے، اس کو ہم کیا سمجھائیں گے کہ خالد بن ولید کون ہے؟ اس کو ہم کیا سمجھائیں گے محمد بن قاسم کون ہے؟ اس کو کیا سمجھ آئے گی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ولایت کا کتنا اونچا مقام ہے؟ وہ تو بیچارہ پڑھ رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ کوئی آکرمک لوگ تھے۔ تم تو اجاڑنے کی بات کرتے ہو، ہماری جنگیں دیکھ لو، ہماری جنگیں دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے لے کر
حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کے ختم ہونے تک 10 سال حضور کی، 2 سال حضرت صدیق اکبر، 12 سال حضرت فاروق اعظم، یا 10 سال فاروق اعظم، 20 سے لے کر 25 سال تک کی جنگوں میں کوئی دکھا نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کی تلوار سے کوئی عورت قتل ہو گئی، کوئی بچہ مارا گیا ہو، کوئی بوڑھا مارا گیا ہو، کوئی عبادت کرتا ہوا پادری مارا گیا ہو یا پنڈت مارا گیا ہو۔ صرف ان لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے جو اسلام کے خلاف نکلے تھے، باقی ساری دنیا کو امن اور شانتی دینے کا بیڑا ہی اسلام نے اٹھایا۔ ہم تو لڑتے بھی کوئی اپنا آکرمن اور کوئی اپنا تسلط جمانے کے لیے نہیں، لوگوں کو شانتی دلانے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، ماحول کو سمجھیں اور یہ سب بند کریں۔ تعلیم آپ کو پیدا کرنی ہے نا، تو تعلیم کے لیے خرچے ہوتے ہیں، پیسے خرچہ کرنے پڑتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، بکس آتی ہیں، لائبریریز بنتی ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ساری دولت رات میں عورتوں پہ اڑائیں اور صبح اٹھ کے تعلیم کی باتیں کریں، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ سب بند کر دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلام، آپ کے بچوں کا اسلام سلامت رہے، چوکڑی لگا دیں یوں زیرو کر کے، جس کو جو کہنا ہے کہے، آج کے بعد ہماری دولت استعمال ہوگی تعلیم کے لیے، آج کے بعد استعمال ہوگی غریب مسلمان کو مدد کر کے اوپر لانے کے لیے ہوگی۔ کس منہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے دونوں چیز مینٹین کریں۔ پیغام دے دے رہا ہوں، بات لمبا وقت ہو جائے گا۔ کیا؟ ایک تو ہمارے اندر کے انٹرنل ایشوز ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یا نکاح طلاق کے معاملات غلط ہو رہے ہیں، یا طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ اندر کے ایشوز ہیں، اس کو بھی ہمیں بیٹھ کے سلجھانا ہے۔ اور ایک بطور مسلمان ایشوز ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں، تم مسلمان ہو اس لیے تم مارے جاؤ گے، یہ ایشوز ہیں، اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا۔ اور دونوں کیسے ہوں گے، یہ پوری تفصیلی تقریر ہے، اس پہ 4 گھنٹے بھی بولیں تو بات نہیں ہو سکتی۔ دونوں صرف ایسے ہوں گے کہ علماء، سچے علماء آپ کو جس راہ پر چلائیں اس پہ ان کی پیروی کریں۔ ہاں باقی آپ کی جو پلاننگز ہیں، اب ایک چیز ہے کہ بھائی میں ٹھہرا مولوی آدمی، مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ ہاں آپ آ کے مشورہ لیں کہ جی مولوی صاحب مارکیٹ میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اب اسلام کی شریعت کی روشنی میں ان میں سے کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایزی میٹر ہے، بلا وجہ ہم نے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ اب کیا مارکیٹ بھی ہم مولانا سے پوچھ کے چلائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، مارکیٹ آپ ہی چلائیں گے، مولانا تو صرف یہ بتائیں گے چلانا کیسے ہے۔ مولانا تو صرف یہ بتائیں گے کہ آپ چلا رہے ہیں، اس میں یہ چیز غلط ہے، اس کو ہٹا دیجئے، باقی سب صحیح چل رہا ہے۔ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مولویوں کو آپ اپنے سماج کا سب سے بڑا بنا دیں، بڑے آپ ہی رہیں گے۔ علماء یہ کریں گے کہ آپ کے ذریعے کوئی دین کا کام ہوگا، جتنا ثواب اللہ انہیں دے گا اتنا ثواب اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، کوشش کریں اور سب کی اپنی اپنی ذمہ داری۔ پہلی تو اپنی، ہر گھر والے کی اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، پھر جو اس سے بڑا آگےوان ہوگا اس کی ہے، پھر جو اس سے بڑا پولیٹیشین اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ کہتا ہے اس کی ہے۔ سمجھ گئے؟ باقی علماء کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی، سب کی۔ جو بھی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، ابو بکر صدیق اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، بلال اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہے نا۔ ایسے بلال نے یہ تو نہیں کہا نا میں غریب پھٹیچر آدمی غلام، میں کیا دوں گا اسلام کو، اور میں تو کچھ دے گا نہیں، تو ریت پہ مار بھی کھائے گا تو وہ اسلام کی خدمت ہے اور اس کا بدلہ اتنا دیں گے، کل کعبے پہ اذان دینے کی بات آئے گی، ریت پر مار کھانے کے بدلے تجھے ہم کعبے پر چڑھا کے اذان دلوا۔ کسی کی قربانی چھوٹی نہیں، کوئی یوں نہ سمجھے کہ جی مولوی سب کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کی اپنی اپنی قربانی ہے۔ ہم جتنا آپ کو بتا سکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ باقی کیسے مینٹین کرنا ہے چیزوں کو وہ آپ پرسنل پرائیویٹ میٹنگز میں بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے علماء سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنی علماء سے رابطہ کریں، ان سے سمجھیں کہ ماحول کیا ہے اور کیسے ہمیں کچھ کرنا ہے، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس میں امپرومنٹ آئے گا۔ آپ اپنا پروٹیکشن بھی کریں گے، اپنی نسلوں کا پروٹیکشن بھی کریں گے، اور مجموعی طور پر مسلمان جب ترقی کرے گا ایجوکیشن میں، دوسری چیزوں میں، نوکریوں میں، ہر چیز میں، تو خود بخود دیش بھی ترقی کی طرف جائے گا۔
مسلمان کی اکانومی اچھی ہوگی تو ہم تو یہیں کے ناگرک ہیں، دیش کی اکانومی اچھی ہوگی. مسلمان تعلیم میں اچھا ہوگا تو دیش کا لٹریسی ریٹ بڑھے گا. تو کسی کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان کیا کر لیں گے. مسلمان کچھ نہیں کریں گے. مسلمان صرف اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے راضی کریں گے، رسول کی غلامی کے لیے راضی کریں گے. باقی ہمیں کہاں کسی سے لڑنا مرنا ہے. ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے. سوچیں، غور کریں، اویئر رہیں. کیا کہتے ہیں وہ، جاگرت رہو، سترک رہو. اویئر رہیں، اٹینشن رہیں، اور کوشش کریں اپنا ایمان کم از کم اتنا مضبوط ہو کہ ایک طرف آگ میں جلائے جانا تمہیں جتنا ناپسند ہے، اس سے زیادہ ناپسند ایمان چھوڑنا ہو تو کیا ہوگا. فرمایا ایمان کامل کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی یہ کہ کسی سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے. دوسری یہ کہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرے، اپنے رسول سے کرے. اور تیسری یہ کہ اپنے ایمان پر اتنا مضبوطی سے قائم رہے کہ جتنا اسے ڈر لگتا ہے آگ میں جلا دیے جانے سے، اس سے زیادہ ڈر لگے کہ کہیں میرا ایمان نہ جلا جائے. یہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے یہ ایمان کے کامل ہونے کی، مضبوط ہونے کی نشانی.